بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 39 ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 اور 71 اور اس سے آگے کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ وہ بولے کہ اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے کہ کھل کر بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گائے میں ہمیں شک پڑ گیا ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک ہمیں گائے کے معاملے میں شک پڑ گیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے۔ آیت نمبر 71 میں فرمایا، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی گئی زمین میں ہل چلانے کی، ولا تسقي الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دینے کی، مسلمۃ لا شیۃ فیہ، وہ گائے بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ قالوا الآن جئت بالحق، بالآخر وہ کہنے لگے اب آپ لائے صحیح پتہ۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا حالانکہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں جن کا تذکرہ میں تفسیر میں جا کے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے پچھلی جو آیت ہے یعنی آیت نمبر 69، اس کے اندر زرد رنگ کا بیان فرمایا تھا کہ گائے کا جو رنگ ہے بقرۃ صفراء، کہ وہ بقرہ جو گائے ہے وہ گہرے زرد رنگ کی ہے۔ تو گہرے زرد رنگ کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو کہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جب اس گہرے رنگ کا ذکر فرمایا تو اس سے بہت سارے فائدے امت کو حاصل ہوتے ہیں، آئیے وہ جانتے ہیں۔ خالص پیلا رنگ خوشی پیدا کرتا ہے اور غموں کو دور کرتا ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ آج بھی لوگوں میں سے جو انسان زرد رنگ کا جوتا پہنتا ہے، بالخصوص مرد ہو یا پھر عورت ہو، تو زرد میں نہیں یلو، تو یلو کلر کا جو جوتا پہنے وہ اسے خوشی ملتی ہے، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو ذہنی طور پر بہت سارے لوگ جو سائیکی کا یا سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں، اگر وہ زرد جوتا پہنیں گے تو بالخصوص انہیں فائدہ پہنچے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ تفسیر روح البیان نے اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو شخص پیلے رنگ کے جوتے پہنے انشاءاللہ اس کے غم دور ہوں گے اور وہ خوش و خرم رہے گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جو کوئی لگاتار یلو کلر کے جوتے 7 جوڑے پہنے، 7 جوڑے پہننے کا مطلب یہ ہے ایک جوتا لیا پھر وہ ٹوٹ گیا، پھر دوسرا لیا وہ ٹوٹا، پھر تیسرا لیا وہ ٹوٹا، تو یوں کر کے کچھ عرصہ تک وہ پہنے رکھے گا تو وہ انشاءاللہ رنج سے، غم سے، بلاؤں سے اور دماغی امراض سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر بزرگوں نے سیاہ رنگ کا جوتا پہننا منع فرمایا ہے کیونکہ اس سے رنج اور غم اور پریشانی اور ٹینشن پیدا ہوتی ہے۔ ویسے شرعی طور پر بلیک کلر کا جوتا پہننا بالکل جائز ہے، مگر یہ تقوی کے طور پر جو یہ جوتا منع کیا گیا ہے۔ سرخی اور زردی، سیاہی، سفیدی اور سبزی، ان 5 رنگوں کے الگ الگ فائدے ہیں۔ یعنی سرخ یعنی ریڈ کلر، زرد جو ہے وہ ہوتا ہے یعنی وہ زرد مطلب یلو کلر، سیاہ مطلب یہ ہے کہ بلیک کلر، سفید مطلب کہ وائٹ کلر، سبز مطلب کہ گرین کلر، تو ان 5 رنگوں کے الگ الگ فوائد ہیں۔ سرخ جو ہے یعنی ریڈ کلر، اس میں جمال ہے، جمال سے مراد خوبصورتی ہے، اور اس میں وہ پیارا لگتا ہے پہنے ہوئے۔ اور جو یلو ہے اس میں خوشی ہے، جو گرین کلر ہے اس میں بزرگی ہے، جو سفید کلر ہے اس میں افضلیت ہے اور کمال ہے، یعنی سفید کلر استعمال کرنے والا بالخصوص کپڑوں میں تو وہ اب خوبصورت لگتا ہے، افضل لگتا ہے دوسروں سے۔ اور سیاہی یعنی یہ جو بلیک کلر ہے اس میں دہشت ہے، پریشانی ہے اور ٹینشن ہے اور غم ہے، بالخصوص جوتا پہننے میں،
ادروائز بلیک کلر بہت ساری جگہوں پر پہننا جائز بھی ہے، جیسے کہ لڑکیوں کے لیے، جیسے کہ عبایا پہننا، جیسے کہ غلاف کعبہ کا ہونا، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر سیاہ چیز بری ہے، بلکہ سیاہ جوتا بہتر نہیں۔ ہاں، سیاہ موزہ اور بلیک امامہ یعنی پگڑی جو ہے وہ بلیک ہی خوبصورت لگتی ہے اور سنت بھی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ فرعون جو ہے اس کا جوتا سرخ رنگ کا تھا، اور حامان جو کہ کافر ہو کر مرا وہ سفید کلر کے شوز پہنا کرتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مردوں میں سے جو ہے وہ ریڈ اور وائٹ کلر کے شوز نہ پہنا کریں، کیونکہ یہ کفار کا طریقہ کار ہے، اور صرف کفار کا نہیں، کفار نے تو ویسے بھی بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، مگر یہ ان کافروں کا طریقہ کار ہے جن پر اللہ کا خاص عذاب اترا اور وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکارے گئے۔ لہٰذا اگر مرد حضرات ریڈ اور وائٹ شوز سے پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر پہن لیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے جو موزے مبارک تھے، یعنی ایک تو ہوتے ہیں نا جوتے کے اندر موزے بھی ہوتے ہیں سردیوں میں پہننے کے لیے، تو وہ آپ کے بلیک ہوا کرتے تھے۔ باقی آقا علیہ السلام کا جو لباس ہے وہ وائٹ ہوا کرتا، اور مردوں میں سفید لباس پہننا افضل ہے، اور عورتوں میں جو نا یعنی کلرفل لباس پہننا زیادہ افضل ہے اور خوبصورت لگتا ہے، مطلب کہ بہت سارے کلر ملے ہوئے ہوں تو بھی جائز ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70، اس کی تفسیر میں سے ہمیں چند فوائد حاصل ہوتے ہیں، چند نکات حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان کی بات کو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو انشاءاللہ پر بات کرتے ہیں۔ ہر امید پر انشاءاللہ ضرور کہنی چاہیے، ورنہ وہ امید پوری نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل والے انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی یہ کام نہ کر سکتے تھے۔ انشاءاللہ کہنے میں عقیدے اور عمل کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والا اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ آئندہ بات پر انشاءاللہ ضرور فرمایا کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جائز اور اچھی باتوں پر انشاءاللہ کہنا چاہیے، حرام چیزوں اور بلاؤں اور آفتوں پر انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے کہ یہ کہنا چاہیے انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں چوری کروں گا یا میں ڈرنک کروں گا یا میں کوئی برا کام کروں گا وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ حرام چیزوں پر بسم اللہ پڑھنا بھی کفر ہے، اور انشاءاللہ کہنا بھی اسلام سے بندے کو خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح یوں کہا جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے گا، یوں نہیں کہنا چاہیے انشاءاللہ ان قریب بیماری پھیلے گی، تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ بیماری بلا ہے۔ یہاں لفظ اندیشہ وغیرہ استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح آئندہ کی بات پر انشاءاللہ کہنا چاہیے، گزری ہوئی بات پر انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ بیکار ہے، یعنی کہ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ کل کا جو دن تھا وہ بہت اچھا تھا انشاءاللہ، تو یہ کہنا بیکار ہوگا۔ یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا ہوگا کہ جس کو ہم ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ یعنی بات کرنا بنتا ہی نہیں، لہٰذا آنے والے وقت کے لیے ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں انشاءاللہ پر تو بات ہوگی، اور اس سے اگلی آیت مبارکہ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انه یقول انها بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ وہ ایسی ہو کہ اس نے نہ ہل چلایا ہوا ہو اور وہ بے عیب ہو، اور اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ عیب دار شمار کی جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ ہمیں بے عیب ہی لینا چاہیے، اور وہ لوگ جو عیب والے جانور لے لیتے ہیں اور بلا وجہ ہی بہت سارے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کا اجر ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم یہی فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اچھا مال دیا کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 میں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس بات کو بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگے تھے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالنے والا تھا جو کچھ وہ چھپاتے تھے۔
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کا بیان فرما دیا ہے کہ جو کچھ وہ چھپاتے تھے اللہ انہیں اس چھپانے کو واضح کرنا چاہتا تھا۔ اگلی آیت 72 میں فرمایا، 73 میں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس ہم نے فرمایا اسے ضرب مارو اس کے کسی حصہ سے، اور اللہ تعالیٰ یوں ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور اللہ تعالیٰ یوں ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل پاؤ، تفکر اور تدبر سے کام لو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ جب وہ لڑکے سے گائے لی گئی، گائے لے کر اس کو ذبح کیا گیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لڑکے کے جسم کے ساتھ لگایا گیا، تو ایک مردہ، یعنی یوں کہہ رہے ہیں ایک ذبح شدہ گائے کا گوشت ایک قتل کیے ہوئے مردہ اس لڑکے کا نام تھا عامیل، عین الف میم یہ لام، عامیل کے جسم کے ساتھ لگایا گیا، تو وہ اسی وقت زندہ ہو گیا، اور اس کے شارک سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، اور اس نے اٹھ کر کہا کہ یہ جو مجھے قتل کرنے والے ہیں یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، اور اس نے اٹھ کر واضح طور پر بتا دیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں پتہ چلی، ایک یہ کہ قتل کبھی چھپتا نہیں، لہٰذا ہمیں کسی کو کوئی بھی سزا دے لینی چاہیے مگر کسی کا قتل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہوا کرتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردہ کو زندہ کرنا کتنا آسان ہے، اور یہ کہ آخرت میں بھی وہ مخلوق کو ایسے ہی زندہ کرے گا جیسے کہ کسی کو نیند سے جگاتے ہیں۔ آئیے اب ہم سائنس کی ترقی اور مردوں کے زندہ کرنے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہاں ایک عجیب اور خوبصورت سائنسی نکتہ یہ ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ واقعہ کیسے رونما ہوا۔ یہ ایک سائنسی بات ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ گائے کے بعض حصوں میں انسانی قبولیت ہو، اور حیوانات کے اعضاء کی انسان کے جسم میں پیوند کاری کی۔ سائنس شاید گائے سے شروع، یعنی یوں کہہ لیں کہ انسان کے جسم میں جو اعضاء کی پیوند کاری کی سائنس ہے وہ شاید گائے سے شروع ہو، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ تھا۔ مگر جہاں تک خیال ہے حیات بعد الموت کا، کہ ایک بار ڈیتھ ہو جانے کے بعد دوبارہ انسان کے زندہ ہونے کا، تو اگرچہ بیک وقت تمام مردوں کا زندہ ہونا تو قیامت ہی کو ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، لہٰذا مردہ کا زندہ ہونا کوئی امر محال نہیں، یعنی امپاسبل نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے۔ چونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اب معجزات کا زمانہ نہیں رہا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ سائنسی ترقی سے بھی ایسا ہی کوئی معجزہ ہو جائے اور سائنسدان کسی مردہ کو زندہ کر لیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بالکل انہی واقعات کا اعادہ ہوگا۔ اعادہ کا مطلب یہ پہلے گزرے ہوئے جو واقعات ہیں ان ہی واقعات کو دوبارہ دہرایا جائے گا جو پہلے بھی ہو چکے تھے، اور حیات بعد الموت کا اٹل ثبوت ہوں گے، یعنی فوت ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا وہ اٹل ثبوت ہوگا۔ اگر سائنس نے کوئی مردہ زندہ کر بھی لیا تو یہ جسٹ سائنس کا کمال نہیں ہوگا، بلکہ یہ آلریڈی قرآن کمال ایسا کر چکا، اور آلریڈی قرآن پاک ان ساری چیزوں کو بیان کر چکا، لہٰذا سائنس کوئی نئی ایجاد نہیں کرے گی، مگر اللہ کرے ایسا سائنس کر بھی لے۔ موجودہ سائنس اس کوشش میں ہے کہ کسی مردہ کے جسم کے ذرات یعنی سیلز کو لیا جائے، اور جیسے بیج کو پانی اور مٹی میں اگایا جاتا ہے اسی طرح اس سیل کو بھی مناسب ماحول مہیا کر کے لیبارٹری میں پرورش کا موقع دیا جائے، جیسے کہ جیسے باپ کا جرثومہ ماں کے پیٹ میں بڑھنے لگتا ہے، تو یہ عین ممکن معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا، تو یہ قرآن حکیم کی سچائی کا ایک اور ثبوت ہوگا۔ لیکن یہ حیات بعد الموت بھی عارضی طور پر ہوگی، مستقل حیات بعد الموت صرف اور صرف یوم الدین کے وقت ہی ہوگی۔ اس میری بات سے اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جو عامیل تھا جب وہ زندہ کیا گیا تو وہ زیادہ عرصہ تک، زیادہ دیر تک زندہ نہ رہا، بلکہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا بتایا، اور بتانے کے فوری بعد جب ساری بات ہو چکی اور موسیٰ علیہ السلام اور باقی لوگ جو تھے وہ مطمئن ہو چکے، تو وہ لڑکا دوبارہ پھر فوت ہو گیا۔ اس کا زندہ ہونے کا مطلب صرف ایک ہی تھا کہ وہ بتائے
کہ کون کون اس کا قاتل ہے اور کس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا ہے اور سبب کیا تھا، تو اس کے پیچھے زمین کی وجہ تھی، زمین جائیداد کی وجہ سے قتل کیا گیا، چونکہ عامل جو مقتول تھا، جو قتل ہوا، جس کا مرڈر ہوا تھا، وہ جائیداد والا تھا، دولت والا تھا، اور وہ ایک ہی تھا، تو اس کے چچا زاد بھائی وہ کئی تھے اور ان کے کئی ساتھی بھی تھے، اور وہ ان کی جائیداد کم تھی، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ چلو اس کو مار دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جائیداد پر ہم قبضہ کر لیں گے اور ہم بھی امیر بن جائیں گے۔ مگر ادھر اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا کہ ایک ماں کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا رئیس اعظم کرنا تھا، ماں کا وہ بیٹا جو ماں کا با ادب ہے، اور دوسری طرف حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھانا مقصد تھا کہ نبی کا معجزہ ظاہر ہو جائے گا اور اللہ کی قدرت بھی ظاہر ہو جائے گی کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر لیتا ہے، پھر زندہ کرنے کے بعد ان سے بات کروا سکتا ہے، پھر زندہ کرنے کے مردوں کو زندہ کرنے کے بعد جو اللہ کا نبی ہے وہ ان سے گزرے ہوئے جو حالات ہیں ماضی کے وہ بھی اگلوا سکتا ہے، ان حالات کا بھی پتہ کروا سکتا ہے۔ پھر اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر اور نبی ہے اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ اللہ کا نبی ایسا کر سکتا ہے، لہٰذا یہ سارے مقاصد تھے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کے نبیوں کی عزت کریں، نبیوں کی جو جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی عزت کریں، مگر سب سے بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کی عظمت کو تسلیم کریں۔ آپ کی جو شان قرآن مقدس نے اور حدیث پاک نے بیان کی ہے، ہم کوئی ایکسٹرا بالکل نہ مانیں، مگر جو قرآن و حدیث کے اندر ہے اس کو کبھی بھی اس کا انکار نہ کریں۔ آج کل کے بہت سارے مبلغین اپنی باتوں ہی باتوں میں اور اپنے نئے نئے فتنے کھڑے چونکہ ہو رہے ہیں، تو جب بھی آتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے آپ کی عظمتوں کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام کی جو عظمت ہے وہ لامحدود ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو قرآن و حدیث نے بیان فرمایا ہم اس پر پورا ایمان رکھیں اور اسے آگے پھیلائیں، اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں اسلام کی بہتری ہے۔ اللہ نے کبھی بھی اپنے کسی نبی کی عظمت کو کبھی گھٹایا نہیں، تو نبی کے امتیوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیشہ اپنے نبی علیہ السلام کی عظمت اور عزت کو بڑھایا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم بھی وہ جو بڑھی ہوئی عظمت ہے اسے بیان کرتے رہیں، یہی ہمارے بخشش کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عمل عطا کرے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔